عليه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بارك صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نبی علیہ السلام اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا ورب العرش جس کو جو ملا جس کو جو ملا ان سے ملا پڑتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ ہے کیا بات بے شک سبحان اللہ کونین میں نعمت رسول اللہ بے شک سے در سے صد اور سب سے دے ہے کیا بات ہے بے شک سے در سے صد اور سب سے دے مجھ کو نسبت ہے دور کا ڈورا سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا کیوں رضا پیارے رضا ہم سب کے رضا کیوں رضا آج گلی سونی ہے کیا بات ہے کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے سبحان اللہ سبحان اٹھ اللہ میرے دھوم مچانے والے الحمدللہ 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 یہ میرا خیال یہاں دوسری بار میری حاضری ہے جی پچھلے سال آیا تھا الحمدللہ اور آج پھر آپ کے سامنے اور میرا خیال وہی لوگ ہیں بے شک الحمدللہ یہ جان لیں کہ یہ جو چمک دمک محنت جو کچھ بھی ہے یہ سب صدقہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے کیوں کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں رب ہونے کا اعلان ہی نہ کرتا یعنی اپنی ربوبیت کا اعلان ہی نہ کرتا اگر مجھے اپنے محبوب کو دنیا میں لانا مقصود نہ ہو کیا بات ہے سبحان اللہ بہت بے شک سبحان اللہ اس لیے یہ جان لیں کہ اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے بے پناہ احسان ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں ہم سب کو پیدا کیا یہ بے پناہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا اور اس سے بڑا یہ احسان ہے کہ ہم سب کو سنی بنائے رکھا بے شک سبحان اللہ سنی صحیح العقیدہ ہے الحمدللہ ورنہ تو سب ادھر ہی ادھر رہیں گے یہ جان لیجیے گا ہم سب جو ہیں وہ ہیں جو اہل سنت والجماعت اسی لیے ہم سب کہتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت سب مضبوطی سے چلتے ہیں جو اہل سنت والجماعت کا سچا ترجمان ہے وہ مسلک اعلیٰ حضرت اس لیے ہمیشہ مسلک اعلیٰ حضرت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے بے شک کیوں ایسا کہہ رہا ہوں کہ آج گھر والا گھر والے سے بتایا 73 فرقے ہوں گے 72 روزگی ہوں گے 73واں جو فرقہ ہوگا نا وہ اہل سنت والجماعت یعنی مسلک اعلیٰ واہ سبحان اللہ بے شک اس لیے اگر آپ کو کوئی ایفن بٹ ہے کچھ اگر مگر ہے تو آپ الحمدللہ یہاں سب علماء کرام بھی ہیں ماشاءاللہ مفتی صاحب اللہ ہے کچھ بھی دل و دماغ میں ذرا سے رتی برابر بھی کوئی شک آئے نا فوراً پوچھا کریں اور ہمارے مفتی اکرام جتنے بھی الحمدللہ ہیں جتنے بھی علماء کرام ہیں وہ سب انشاءاللہ آپ کے ذہن کو شفاف بنا دیں گے کیونکہ میرے اعلیٰ حضرت تو نبی کے تو سچے عاشق تھے لیکن ان کے لاڈلے کے اتنے بڑے عاشق تھے کہتے اس سے در سے صد اور صد سے میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا تو الحمدللہ یہ تحدیث نعمت کے طور سے کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا اور الحمدللہ سننا الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور سے آپ کو بتاؤں کہ یہاں بہت قریب کا ڈورا ہے
تو اس لیے اس بات پر ہمیشہ اسی بات پر میں نے یہ بات کہی کہ گھر والا گھر والے سے آج بات کر رہا تھا اور گھر والا آج گھر والے سے بتانے آیا ہے کہ اگر تمہیں چلنا ہے، بلندی چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، دین میں سچے بننا چاہتے ہو اور صحیح راستے پہ چلنا چاہتے ہو تو مسلک اعلیٰ حضرت پر چلتے رہتے ہیں، کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی اس راستے پہ چلنے سے انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ میں بہت لمبی چوڑی گفتگو نہ کر کے صرف 3 باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اگر اس پر عمل رہا تو یہ پیر قادری اس بات کی گارنٹی لیتا ہے کہ دنیا میں تو رہیں گے ہی لیکن آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہوگا، اور جنت کا سرٹیفکیٹ انشاءاللہ آپ کو دنیا میں ہی اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ اگر ان چیزوں پر آپ سب نے عمل کیا، پہلی چیز کریں گے نا انشاءاللہ، کریں گے نا انشاءاللہ، آج سب وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم سب نماز ضرور پڑھیں گے۔ وعدہ کیجیے کہ انشاءاللہ جتنی ہو سکے، ایک وقت ہو سکے، 1 وقت، 2 وقت، 3 وقت، سبحان اللہ 5 وقت، اگر ایک بار بھی ایک وقت بھی آپ صدق دل سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے تو یہ فقیر قادری کا عقیدہ نہیں، ایمان بولتا ہے، اس ایک وقت کے صدقے میں اللہ رب العزت آپ کو 5 وقت نمازی بنا دے گا۔ وہ جو وحدہ لا شریک ہے اس کی یہاں کوئی کمی ہے ہی نہیں، مانگنے میں ہم لوگ کی کمی ہے۔ سمندر میں 2-4 بالٹی نکال لو، کہیں کمی آتی ہے؟ سمندر بنانے والے کا کیا ہوگا؟ کیا بات ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا، ایک بار اللہ رب العزت کو ہم جیسے گنہگاروں کے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری بندگی کرتا ہے۔ اس لیے ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بندگی کریں اور وہ بھی سچی بندگی کریں، اور عبادتوں میں سب سے اہم عبادت وہ نماز ہے۔ اس لیے آج وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ ہم سب نماز ضرور پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو سجاوٹ اتنے اچھے محفل سجائی گئی، اگر اس میں ایک شخص بھی نمازی ہو گیا تو انشاءاللہ سمجھیے محفل سروکار کامیاب ہو گئی۔ اس لیے آج وعدہ کیجئے کہ ہم سب انشاءاللہ نماز ضرور پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ اور دوسری سب سے اہم، بالخصوص میں نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ آج جو پریشان ہیں، چاہتے ہیں کامیاب ہو، سب نوجوان چاہتے ہیں کہ ہمارا فیوچر برائٹ ہے۔ تو آج اگر بہت اچھا آپ کو سمجھیے رائے دینے جا رہا ہوں، نہیں بلکہ یہ کہنا چاہوں گا کہ رائے کے ساتھ اس پر عمل بھی کیجیے، بالخصوص نوجوانوں کہ اپنے ماں باپ کو راضی کرو، اپنے ماں باپ کو راضی کر لو۔ اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہو، آخرت میں بلندی چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کے مطیع فرمانبردار بنو۔ یہ وہ رشتہ ہے، یاد رکھنا سنیو، یہ وہ رشتہ ہے جو دوبارہ کبھی نہیں ملے گا۔ ہر رشتے اللہ رب العزت دوبارہ عطا کر سکتا ہے ایک شخص کو، لیکن ماں باپ کا ایک ایسا رشتہ ہے جو ہر شخص کو ایک ہی بار ملے گا۔ اس لیے اگر کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، بلندیاں چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، ان کے مطلب فرمانبردار بنو، اور یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، یہی مسلک اعلیٰ۔ اس لیے اب میں تو یہاں تک کہنا چاہتا ہوں، اس بار ہم سب جو لوگ ہیں، بالخصوص میں اپنے لیے تو ضرور ہے کہ ہمارے ہاتھ میں اگر چوننا ہے تو اپنے ماں باپ کا ہاتھ چوننا۔ جب کوئی اہم کام سے جاتے ہو تو اپنے ماں کے پاس جایا کرو، اس کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھو۔ یہ مت دیکھو کہ بہت پڑھ لکھتے ہو، یہ نہ دیکھو کہ بہت اونچی پوسٹ پہ چلے گئے، وہ جاہل ہونے دو، اس کا رتبہ، اس کا مقام وہی ہے جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس کی بلندی تم نہیں پا سکتے ہو اگر تمہارا کوئی کام نہیں بنتا ہے، اپنے ماں کے پاس جائے، لیکن صرف دل سے جانا، مکاری سے نہیں، اور جاؤ سر پر ہاتھ رکھو اور دعا کرو۔ کیوں؟ کہ کتابوں میں آتا ہے کہ 70 ولی، عام انسان کی بات نہیں کر رہا ہوں، 70 ولیوں کی بات کر رہا ہوں۔ ولی وہ ہوتا ہے جب وہ بولتا ہے نا تو خدا کی زبان بن کے اس کی اشعار نکلتا ہے۔ 70 ولی ایک شخص کے لیے ایک طرف ہی دعا کرے اور اس شخص کے تنہا ماں باپ ایک طرف دعا کرے، برابر ہے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اس لیے اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا اپنے ماں باپ کے مطیع و فرمانبردار بنو. جو بھی لوگ اس محفل میں اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اپنے ماں باپ سے کے فرمانبردار نہیں ہیں تو آج وعدہ کر لے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں. اگر کیا بات ہے, سبحان اللہ. آج جو کچھ کرنا ہے, یہ جو زندگی ہے نا, یہ سمجھ لینا ایک ٹرانزٹ ہے, یہ امتحان ہے ہم سب مسلمانوں کے لیے. اصل زندگی ہم سب کے مرنے کے بعد ہی شروع ہوگی. بے شک سبحان یہ امتحان ہے. اگر اس میں کامیابی چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ دنیا سے بالکل صحیح طرح جائیں, ایسے جائیں کہ ایسا ہو کہ جو سنتی مرے, یوں نہ فرمائے کہ تیرے شاعر میں قاتل گیا, بلکہ عرش پر دھومیں مچے وہ مومن صالح ملا, اور فرش پر ماتم بچھے وہ طیب و طاہر گیا. فرش پر ماتم بچھے وہ طیب و طاہر گیا. اگر ایسا بننا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کے مطیع و فرمانبردار بن جاؤ. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ایسا وقت ہے, ایسا ایک ٹائم ہے کہ تمہیں بھی ویسے ہی آنا ہے. قرآن صاف صاف فرماتا ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان, ہر احسان کا بدلہ احسان ہے. آج تم ان کے ساتھ کرو, کل تمہارے ساتھ ویسے ہی ہوگا. تو اگر اپنے ساتھ اچھا کرنا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کے مطیع و فرمانبردار بن جاؤ, کل تمہارے ساتھ سب اچھا ہی اچھا ہوگا. یہ ایک ایسی طاقت ہے جو دوبارہ نہیں ملتی. اس لیے اپنے ماں باپ کے بہت فرمانبردار بنو, اور اپنی جو حضرات کماتے ہیں اپنی کمائی کا ایک حصہ اپنے ماں باپ کو پیش کیا کرو. پوری حتیٰ کہ تمہاری پوری کمائی پر ہی ان کا حق ہے. کمائی تو چھوڑ دو, پوری جسم پہ تمہارا حق. بہت اگر میں بیان کرنا شروع کروں گا حدیث شریف میں تو پوری رات گزر جائے گی, اسی میں فجر ہو جائے گی. بس میں اتنا کہنا چاہوں گا, پوری جان پر تمہارا حق ہے, تو کمائی بھی تو ان کی ہوئی. تو کم سے کم اس دور میں ایک حصہ اپنے ماں باپ کو بنا کہے پیش کر دیا کرو. اگر تم بلندیاں چاہتے ہو, غیب سے برکتیں چاہتے ہو, تو اپنے ماں باپ کی عزتیں شروع کر دو. انشاءاللہ تمہاری عزتیں اپنے آپ بڑھ جائیں گی انشاءاللہ. اور تیسری اور آخری سب سے اہم نصیحت یہ ہے کہ مسلک سے کوئی دوستی نہ ہونا چاہیے. اور وہ مسلک کون سا مسلک ہے؟ وہ مسلک وہی مسلک ہے جو ہمارے آباء و اجداد مانتے چلے آئے, یعنی مسلک امام اعظم ابو حنیفہ, یعنی مسلک اعلیٰ. کوئی پانچواں مسلک نہیں ہوا. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا یہ پانچواں مسلک کہاں سے آ گیا مسلک اعلیٰ. تم ان لوگوں تک میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں, کوئی پانچواں نہیں, وہی چار ہے. اور جس مسلک کو ہم سب مانتے ہیں وہ مسلک امام اعظم ہے, اور اسی کا ترجمان مسلک اعلیٰ ہے. اس لیے مضبوطی کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت پر چلتے رہیں گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ. اس لیے ہمیشہ مضبوطی کے ساتھ چلتے رہیے. اور بلکہ میں یوں اس طرح سے کہنا چاہوں گا کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے سپاہی بن جائیے, کہ چور کوئی قریب آئے. آج کل ایمان کے لٹیرے بہت گھوم رہے ہیں, پتہ نہیں چلے گا کب آنکھ سے کاجل نکال گئے. اس لیے آپ کو سمجھ کے اور بہت دھیان سے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے. اگر ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو اپنے مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے چلتے رہو اور اسی پر گامزن رہو, انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوگی. پھر میں کہوں گا کہ گھر والے سے بتا رہا ہے کہ یہی مسلک وہ ہے جو یہاں پر بھی کامیابی ہے اور وہاں پر بھی کامیابی. سب لوگ عمل کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھا رکھے اور خوب کامیابی عطا فرمائے. اور پیر کو ابھی صبح پھر نکلنا ہے, دوسرا اسٹیج جانا ہے. میں انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی, انشاءاللہ پھر کبھی آئے تو انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. تمام اہل سنت جماعت سے گزارش ہے, تمام محفل میں بیٹھے ہوئے حضرات سے, جو لوگ سرکار حضور حسن ملت